السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف میمن ایکس ٹو لائف کے ساتھ۔ آج جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ان کا تعلق ایک فنکار گھرانے سے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں ایک نئی روح اور نیا انداز دینے والی اداکارہ روحی بانو کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ روحی بانو 10 اگست 1951 کے دن کراچی کے مشہور طبلہ نواز استاد اللہ رکھا کے یہاں پیدا ہوئی۔ تعلیمی اعتبار سے سائیکالوجی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے سوتیلے بھائی ذاکر حسین بھی بین الاقوامی سطح پر جانے پہچانے کلاسک طبلہ نواز تھے۔ روحی بانو اپنی فنی کیریئر کا آغاز زمانہ طالب علمی سے ہی پی ٹی وی کراچی کے ایک کوئز شو سے کیا۔ روحی بانو نے اپنے 20 سالہ فنی کیریئر میں 150 سے زائد ڈراموں اور 20 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کا پہلا ٹی وی ڈرامہ گجر، جبکہ پہلی فلم پالکی تھی جس میں وہ اداکار محمد علی کی بہن بنی، جبکہ آخری ڈرامہ ایک اور عورت اور آخری فلم سمجھوتا تھی۔ ڈراموں میں قلعہ کہانی، زرد گلاب، حیرت کدہ، دروازہ، کرن کہانی، زیر زبر پیش، بندش ان کی پہچان، جبکہ یادگار فلموں میں پالکی کے علاوہ ضمیر، زندگی، گونج اٹھی شہنائی، کائنات، انسان اور فرشتہ شامل ہیں۔ انہوں نے متعدد طویل دورانیوں کے ڈراموں میں بھی کام کیا۔ فن اداکاری میں روحی بانو کے عروج کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا پہلا طویل دورانیے کا ڈرامہ کانچ کا پل بھارت کی پونا اکیڈمی کے نصاب میں شامل ہے۔ ان کے مقابل دوسرے عظیم فنکار محمد کبیر خان شامل تھے۔ بانو کو 1987 میں حکومت پاکستان نے حسن کارکردگی سے نوازا، جبکہ لکس اسٹائل کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز دیا گیا۔ انہیں یہ ایوارڈ فلم انسان اور فرشتہ میں ناقابل فراموش اداکاری پر دیا گیا۔ ان کے بارے میں بھارت سے سیتا جیت رائے کی یہ رائے ہے کہ روحی بانو شبانہ اعظمی اور سمیتا پاٹل سے بڑی اداکارہ ہیں، یہ ان کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں۔ روحی بانو کی فنکارانہ زندگی جس قدر تابناک تھی، ذاتی زندگی اتنی ہی دردناک تھی اور ایک بڑے عالمی ڈرامے سے کم نہ تھی۔ دکھوں کا یہ طویل سلسلہ ان کی ذات سے جڑا رہا۔ انہیں نہ بابل کے آنگن میں سکھ ملا اور نہ پیا دیس جا کے انہیں آرام ملا۔ ابھی وہ کمسن تھی کہ ان کے والد نے ان کی والدہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ روحی بانو کے سگے بہن بھائیوں میں 2 بہنیں اور 1 بھائی کے علاوہ دوسری والدہ سے سوتیلے بھائی تھے۔ یہ سب انہیں پیسہ کمانے کی مشین سمجھتے تھے۔ روحی بانو ان کی زندگی کے اخراجات پورے کرتے کرتے ذہنی دباؤ کا شدید شکار تھی۔ انہیں اس ذہنی دباؤ کا علاج شادی میں نظر آیا اور انہوں نے شادی کر لی اور ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئیں، لیکن یہ شادی بھی ان کے دکھوں میں مزید اضافے کا باعث بنی اور بالآخر طلاق پر ختم ہوئی۔ اب ان کے ذمے ان کے ایک بیٹے علی کی پرورش کی ایک ذمہ داری میں اور اضافہ ہوا۔ اپنی اور اپنے بیٹے کی محرومیوں کو دور کرنے کی غرض سے انہوں نے نواب کیفی نامی ایک شخص سے شادی کر لی۔ یہ شادی بھی زیادہ عرصے نہ چل سکی اور وہ ایک مرتبہ پھر تنہا زندگی گزارنے لگی۔ ان کی زندگی میں ویسے ہی اتار چڑھاؤ اور دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی دوران 2005 میں ان کے اکلوتے بیٹے علی کو کسی نامعلوم شخص نے قتل کر دیا، جس کا معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ اسی سہانے میں انہیں پوری زندگی کے دکھوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور ان کے حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ وہ سرد موسم میں ننگے پاؤں گھر سے باہر نکل جاتی، سڑکوں پر بے مقصد گھومتی۔ بالآخر لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کوئی آوازیں کستا تو کوئی ان کا دوپٹہ کھینچتا۔
روحی بانو کا پاگل پن رفتہ رفتہ بڑھتا گیا اور روحی بانو کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے متعدد فنکار شخصیتوں نے کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ پھر اچانک خبر آئی کہ وہ فاؤنٹن ہاؤس لاہور چھوڑ کر ترکی کے شہر استنبول میں ایک عمرانہ ہسپتال میں علاج کی غرض سے ایڈمٹ ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 67 سال 5 ماہ تھی کہ ایک خبر نے سب کا دل ہلا دیا کہ روحی بانو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔